وہ جو انسان کہیں تواضع نہ رکھتا ہو، کہیں اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو، وہ تو ہمیشہ تکبر کا شکار رہے گا۔ لیکن ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، کہیں گڑ گڑانا ہے، محتاجی ہے، وہاں انسان اندر سے خود اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے، اس کو ساری ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں سب ملا ہوا، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کچھ ہو نہ ہو، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ خود ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بے خیال ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی چیز اس کو نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مومن ہے ہی وہی جسے 40 دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی آنی چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جو بہت اصرار کرتا تھا کہ میرے گھر آئیں، دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائیں، خیر رسول خدا چلے گئے، وہاں دیوار میں اوپر کوئی مرغی تھی، اس نے ایک انڈا دیا، وہ نیچے گرا، لیکن وہ رستے میں کئی جگہ میں اٹک گیا، تو لوگ متوجہ ہوئے، تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ مجھے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی نقصان ہوگا۔ رسول خدا اس سے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جسے مشکل پریشانی نہ آئے خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور میں ایسے کہ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ خوب یہ مصیبت، ابتلاءات، امتحانات انسان کو بنانے کے لیے، یہ بالکل آگ کی اس بھٹی کی طرح ہے کہ جہاں آپ پتھر کو ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، وہ مضبوط ہو جائے، لوہے کو دہکتی ہوئی جگہ ڈالیں تاکہ وہ مولڈ ہو جائے۔ لوہا جب گرم ہوتا ہے تبھی اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے تاکہ وہ صحیح ہو۔ آغا دولابی فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، جو گرفتار ہے، جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اصل میں خدا اس سے محبت کرتا ہے، خدا نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل، یہ پریشانی، عزیزان محترم، دنیا کی مشکلیں بہت آسان ہیں قبر کی مشکل سے، اور قبر کی مشکل پھر آسان ہے قیامت کی مشکل سے۔ وہ اللہ نے سٹیج رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں نہیں صاف ہوا، یہاں نہیں دھلا تو قبر میں، برزخ میں بھی نہیں ہوا تو پھر کہنے کو بہت آسان ہے یہ ساری باتیں، یہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا اور چند دن اصفہان کا مشہور قبرستان ہے تخت فولاد، اس میں جا کر عمل کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں قبرستان میں کمرے بنے ہوئے، کمروں کے اندر قبریں ہیں، بہت پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ ایک قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، اور جن کی قبر میں شیخ بھائی گئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تیار ہو جاؤ۔ شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور چند مہینوں کے بعد شیخ بھائی کا، تو ہم نے بولا ہم بھی اس قبر میں جاتے ہیں، بہرحال ہمیں بھی خدا نے توفیق دی، البتہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم بھی اندر سے کوئی آواز آتی، لیکن بہرحال قبر سے تو ہم ہو کے آ گئے۔ اسی قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں وظیفہ کر رہا تھا، رات کی سردی، اصفہان کی سردی، برف، ایک مردے کو لایا گیا کمرے میں، رات کا صبح دفنائیں گے، دیر ہو گئی ہے، اندر چھوڑ کے چلے گئے، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قبر کی قریب قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اب یہ تو وظیفہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھوں میں آگ کی گرز لے کر آئے، اور انہوں نے ایک ہی گرز اس مردے کو مارا ہے، اور اس کی چیخ پکار ایسی تھی، وہ کہتے ہیں پورا قبرستان ہل گیا، اور ان کا بدن شل ہو گیا، اور یہ اب کہہ رہے ہیں، اس جو قاری قرآن پڑھا اسے نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا، جس کو کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالو۔
قبرستان تھا, قبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے باہر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے باہر نکال. انہوں نے اپنے آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں قبرستان اس کمرے سے باہر پھینکا, سردی تھی, بے ہوش ہو گئے. صبح جب شاگرد آئے, جب ان کو لے گا ہاسپٹل تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے پاس آئے, کہا ایک لمحے کے لیے برزخ برداشت نہیں کر پائے,